نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگو، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع سن 9 ہجری میں ہونے والا غزوہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا تھا، جس کو قرآن پاک میں ساعۃ العسرہ کہا گیا۔ بہت تنگی والا غزوہ، بہت مشکلات والا غزوہ اور بہت تنگی کے حالات والا وہ سفر کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑھاپے کے عالم میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 62 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موسم میں سفر فرمایا کہ جس موسم میں عام طور پر سفر نہیں کیا جا سکتا۔ عرب کی بہت زیادہ گرمی، گرم ہوائیں اور صحرا کی تپتی ہوئی ریت، پتھریلے راستے، ان راستوں پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی عظمت کے لیے، ایمان کی سربلندی کے لیے اور مجھ تک اور آپ تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا سفر فرمایا۔ وہ سفر کن حالات میں تھا اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کو اتنی اہمیت دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنجھوڑ کر اس غزوہ میں نکلنے کی دعوت دی، اس غزوہ میں نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا اپنے گھروں کے سامان لے کر آ جاؤ۔ صحابہ کرام نے بھی عشق کی اور محبت کی انتہا کر دی۔ کہیں پر سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آئے، سیدنا عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، سیدنا علی المرتضی بھی لے کر آئے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف بھی لے کر آئے، سیدنا عثمان ذی النورین نے تو حج کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 300 اونٹ بما ساز و سامان کے بھی دیے، نقدی درہم اور دنانیر بھی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ لیکن صحابہ کرام میں وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ مزدوریوں کے لیے نکلے۔ کسی نے جا کر یہودیوں کے باغات کو پانی لگایا، کسی نے جا کر کھیتیاں کاٹی، کسی نے جا کر پتھر اٹھائے، پورا دن مزدوری کر جو کچھ مزدوری سے ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ دیوانوں میں وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن سواری کے لیے اونٹ نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، سفر کرنے کے مصارف نہیں ہیں، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، یارو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکوں، تمہیں سواری مہیا کر سکوں، تمہیں راستے کا سفر خرچ دے سکوں، تمہارے لیے غلہ اور اناج کا بندوبست کر سکوں، اس لیے جاؤ اللہ کو یاد کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہو جاتی ہیں، تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ ان پیاروں کو دیکھو تو صحیح، ان کے ایمان کی حالت تو دیکھو۔ پیارے آقا ان کو گھروں کی طرف بھیجتے ہیں، تولوا اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں دیکھو آنسو بہا رہے ہیں، رب کے ہاں گر گرا رہے ہیں۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، ربا آج ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا، آج ہمارے پاس بھی کوئی لاغر سا اونٹ ہوتا، آج ہمارے پاس بھی چلنے کے لیے کوئی زادرہ ہوتا تو ہم بھی پیارے آقا کے ساتھ نکل پڑتے۔ یہ ایمان والے مخلص تھے، لیکن دوسری طرف منافق بھی تھے کہ جن کے جسم بھی بہت تن و من تھے، جن کی جوانیاں بھی بھرپور تھی، جن کے پاس موٹے موٹے اونٹ بھی تھے،
جن کے پاس تیز توڑنے والے گھوڑے بھی تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، وہ لوگ رک گئے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ پیارے آقا نے فرمایا مت جاؤ، لیکن ظالم تھے، ایمان والوں کو بھی منحرف کرنے لگے۔ کسی کو کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، اور گرمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لو چل رہی ہے، بہت زیادہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، جھلس جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی، قل نار جہنم اشد حرا، ان ظالموں سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، جہنم کی آگ بہت زیادہ جلانے والی ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ دردناک ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، بہت سخت وہ نار ہے، آج تم دنیا کی گرمی سے بچو گے، کل رب تمہیں جہنم کی گرمیوں کے اندر دھکیل ڈالے گا اور مار ڈالے گا تمہیں۔ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے ان سے کہ جہنم کی گرمی بہت سخت ہے۔ لیکن پیارے آقا نکلے، جاں بازوں کے ساتھ نکلے، بھوک و افلاس کے عالم میں نکلے، راستہ بہت دشوار گزار ہے۔ آج بھی جا کر دیکھو، اندازہ ہوگا، کسی عرب کے صحرا میں 4 منٹ تک گرمی کے اندر چل کر دکھاؤ، سمجھ آ جائے گی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پتھریلے راستوں پر گرمی کے موسم میں چل کر دیکھو، اندازہ ہو جائے گا کہ 60 سال 62 سال کا ایک بوڑھا انسان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، کہاں مدینہ المنورہ، کہاں تبوک کی بستیاں، پیارے آقا سفر فرما کر گئے تاکہ ایمان والوں تک ایمان پہنچے، کلمہ پہنچے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہنچے۔ پیارے آقا نکلے، اپنے یاروں کو لے کر نکلے، راستے میں پیاس بھی آئی، راستے میں بھوک بھی آئی، لیکن رب نے بادل بھی بھیجے، آسمانوں سے بارشیں نازل بھی ہوئی۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک سے رب نے غلے بھی عام کر دیے، رب نے چشمے بھی چلا دیے۔ پیارے آقا جب تبوک پہنچ رہے تھے تو صحابہ کرام کی پیاس کی وجہ سے بہت بری حالت تھی، پیاس کی شدت میں مبتلا تھے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ابھی ایک چشمہ آئے گا، تبوک کا چشمہ آئے گا، تھوڑا تھوڑا پانی اس میں سے رس رہا ہوگا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ کوئی شخص اس میں سے پانی نہ پیے جب تک کہ میں حکم نہ کروں۔ صحابہ کرام پیارے آقا کا حکم ماننے والے تھے۔ جب تبوک پہنچے دیکھا چشمہ رک رک کر چل رہا تھا، تھوڑا تھوڑا پانی اس میں سے آ رہا تھا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چشمے کو اپنا دستے مبارک سے حکم فرمایا، چشمے میں تجھے حکم دیتا ہوں، رب کے حکم پر چل پڑ۔ وہ چشمہ ایسا چلا، پیارے آقا نے فرمایا پیو پانی، خوب سیراب ہو کر پیو۔ اور پیارے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا دیکھو میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن یہ چشمہ چلتا رہے گا، اور کبھی تمہاری آل و اولاد میں سے کوئی آ کر دیکھے گا کہ اس چشمے کے ارد گرد کی تمام بستیاں اور تمام زمینیں سرسبز و شاداب ہو چکی ہیں، یہ چشمہ ان سب کو سیراب کر دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم جب روم و فارس کی طرف گئے ہم نے وہ تمام علاقے دیکھے کہ رب نے اس چشمے کے ذریعے سے ان کو سیراب فرما دیا، اور پیارے آقا نے جیسے فرمایا تھا ویسے وہ سرسبز و شاداب تھے۔ یہ تبوک تھا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچے، دشمنوں نے جب دیکھا کہ پیارے آقا آ گئے، 30,000 صحابہ کرام کا لشکر آ گیا، وہ دشمن کے جو لاکھوں کا لشکر لے کر نکلے تھے، وہ کافر کے جو پورے سال کی تنخواہیں لے کر نکلے تھے، جو بڑے بڑے ہاتھی لے کر نکلے تھے، جو ان ہاتھیوں کو باندھ کر آئے تھے کہ مسلمانوں کو روند ڈالیں گے، مدینہ المنورہ کی سرزمین کو ان ہاتھیوں کے قدموں کے نیچے مچل ڈالیں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے سپاہی آ چکے، جیسے محمد آ گیا، پیارے آقا کا لشکر آ گیا، بھاگ گئے، کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے کہ رب کا قانون ہے جب ایمان والے نکلتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ کر نکلتے ہیں، خدا کی قسم رب ان کافروں کے دلوں پر وہ ڈوب ڈالتا ہے، تب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم تو دنیا میں کہلانے والے سپر پاور، ہم تو دنیا میں کہلانے والے نیٹو، ہم تو دنیا میں کہلانے والی بڑی ایٹمی طاقتیں کہ جن کے سیارے اور سیارے دنیا کے پانیوں سے لے کر آسمانوں کی فضاؤں تک چیر کر تمام چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب ایک کلمہ پڑھنے والا کوئی 17-18 سال کا نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے
اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مقابلے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، تب خدا کی قسم رب دکھلاتا ہے، وہ عراق کی سرزمین ہو، جاؤ جا کر دیکھو، تمہیں بغداد کی سرزمین سے امریکہ کا جھنڈا قدموں کے تلے رونٹ کر مجاہدین اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہیں افغانستان کی سرزمین پر دنیا کا کفر رسوا ہو کر 18 سال کے وہ نوجوان جن کو دنیا دہشت گرد کہے، جن کو دنیا بنیاد پرست کہے، جن کو دنیا دقیانوس کہے، جن کو دنیا عقل اور شعور سے غافل کہے، لیکن وہ تمہیں دنیا کے فاتح نظر آئیں گے اور دنیا کا کفر تمہیں اسی طریقے سے رسوا ہوتا نظر آئے گا جیسے پیارے آقا کے لشکر کے سامنے تبوک کا لشکر رسوا اور ذلیل ہو کر نکل گیا۔ یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کا دستور ہے۔ پیارے آقا کو فتح ملی، پیارے آقا نے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا، صحابہ کرام کو روانہ کیا، جاؤ ان کافروں کی بستیوں میں جا کر ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ کسی کو باندھ کر لایا گیا، کوئی اسلام کے سامنے مغلوب ہو کر آیا، کوئی ہاتھ جوڑ کر آیا، کوئی ہاتھ اٹھا کر آیا، پیارے آقا کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہوئے، پیارے آقا کے سامنے سرنڈر اور تسلیم ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ رب نے پیارے آقا کو فتوحات دی۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک تبوک کی سرزمین پر قیام فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے آقا کا لشکر مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہوا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لا رہے تھے تو مدینۃ المنورہ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر مقام ذی اوان پر تھے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں منافقین نے بہت ستایا، کبھی اعتراضات کر کے، کبھی پیارے آقا کا دل دکھا کر ظالموں نے اس حد تک گزر گئے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، منہ پر نقاب باندھ کر، سوار ہو کر، ہاتھوں میں تلواریں لے کر پیارے آقا کا مقابلہ کرنے نکلے تاکہ ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے پیارے آقا کو شہید کر دیں گے، لیکن دم نہیں تھا۔ جب کفر ہو، جب دل میں نفاق ہو، ایمان والوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آئے 12 کی تعداد میں تھے، پیارے آقا کے ساتھ صرف 2 جانباز تھے، انہوں نے مقابلہ کیا، بھاگ گئے، منہ چھپا کر بھاگ گئے۔ سمجھ یہ رہے تھے کہ شاید پیارے آقا کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کون ہیں، لیکن آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے پیارے آقا کو بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں مجرم تھے، یہ فلاں فلاں ظالم تھے جنہوں نے اپنے چہرے نقابوں میں ڈال لیے تھے، لیکن وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ اس چیز کو نہ پا سکے جس کا وہ قصد کر آئے تھے، پیارے آقا کو شہید نہ کر سکے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے چہرے بے نقاب کر دیے اور پیارے آقا کو ان کے نام اور ان کی شخصیتوں کی اطلاع فرما دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذی اوان پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے چند ایک کو آگے روانہ کیا کہ جاؤ، چلے جاؤ، مسجد قباء کے دامن میں ایک مسجد بنائی گئی ہے جو کہ مسجد ضرار ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ قرآن پاک کہتا ہے والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، وہ مسجد ضرار تھی، وہ کفر کی بنیادوں پر مسجد بنی، وہ کفر کے منصوبے بنانے کے لیے، وہ نفاق کو پھیلانے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ پیارے آقا جب تبوک جا رہے تھے، یہ منافقین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ معذور لوگ آ کر اس میں نماز پڑھ سکے اور چھوٹے چھوٹے بچے یا بوڑھے افراد اس میں آ کر آسانی سے نماز کو ادا کر سکے، اس لیے کہ اور مسجدیں دور دور ہیں، ہم نے بوڑھوں کے لیے اور معذوروں کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، آپ وہاں پر تشریف لائیں، نماز ادا فرمائیں تاکہ برکت ہو جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں تبوک کے سفر کی واپسی پر اس بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ پیارے آقا کو بتلا دیا گیا کہ یہ ظالم منافق ہیں، انہوں نے مسجد اس لیے بنائی کہ اس مسجد میں بیٹھ کر ایمان والوں کا ایمان خراب کرنے کی سازشیں کریں گے، پیارے آقا کے خلاف سازشیں کریں گے۔ وہ لوگ کہ جو پیارے آقا کے ڈر سے، ایمان والوں کے ڈر سے مدینۃ المنورہ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں،
ان کو اس مسجد میں پناہ دیں گے۔ اس لیے پیارے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ جا کر اس مسجد کو ملیہ میٹ کر دو، اس مسجد کے در و دیوار کو آگ لگا دو، اس کو جلا ڈالو، اس مسجد کو ختم کر دو، اس لیے کہ یہ مسجد نفاق کی بنیاد پر بنائی گئی، یہ کفر کی بنیاد پر بنائی گئی، جس کو قرآن پاک نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ ایمان والوں کو لڑانے کے لیے بنائی گئی، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ایسے لوگوں کے لیے مورچہ اور پناہ گاہ بنائی گئی جو پیارے آقا سے جنگ کرنے والے ہیں، پیارے آقا سے لڑائی کرنے والے ہیں، پیارے آقا کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، یہ ظالم منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ خدا کی قسم، رب کی قسم، ہم نے یہ مسجد بڑے اخلاص سے بنائی، ہم نے یہ مسجد اللہ کے نام کے لیے بنائی، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے مسجد نفاق کے لیے بنائی۔ پیارے آقا نے فرمایا جاؤ اس مسجد کو گرا دو۔ مسجد قباء شریف، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس کے دامن میں بننے والی یہ مسجد تھی جس کے اثرات اور جس کی علامات اب بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ پیارے آقا نے چند ایک صحابہ کرام کو ایک یہودی کے گھر کی طرف روانہ فرمایا کہ جاؤ اس کے گھر کو جلا ڈالو، اس کے گھر کو مسمار کر دو، اس لیے کہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام میں سے مخلصین، عورتیں اور بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ المنورہ سے باہر تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان کی زبانوں پر یہ ترانہ تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کے نبی کے لیے وہ نغمے کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مدینہ المنورہ میں سن 9 ہجری شوال کا آخر، شعبان کا آخر تھا یا رمضان المبارک کی ابتدا تھی۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے۔ جب مدینہ المنورہ شہر میں داخل ہو رہے تھے، پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہذہ طابہ، یہ پیارا مدینہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، پیارے آقا کا پیارا شہر ہے۔ رب ہم سب کو مدینہ المنورہ کی سرزمین کی زیارت، مدینہ المنورہ کی مٹی نصیب فرمائے۔ پیارے آقا کو بہت پیار تھا مدینہ المنورہ سے۔ پیارے آقا کی نگاہوں کے سامنے احد کا پہاڑ آیا۔ پیارے آقا نے اس پہاڑ کی طرف دیکھ کر فرمایا ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے، یحبنا، یہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ونحبہ، ہم بھی اس پہاڑ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ پیارے آقا کا محبوب پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے۔ اس موقع پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منافقین پیچھے رہ گئے تھے، پیارے آقا نے صحابہ کرام کو بہت شدت کے ساتھ اور بہت ترغیب کے ساتھ غزوہ میں نکلنے کا حکم فرمایا تھا۔ منافق پیچھے رہ گئے، جو مخلص تھے وہ تو چلتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے، رینگتے ہوئے پیارے آقا کے ساتھ نکلے، لیکن چند ایک مخلصین ایسے تھے جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کا اونٹ بہت لاغر تھا۔ دیکھا کہ اونٹ بہت زیادہ لاغر ہے، گرمی میں چل نہیں سکے گا، پیارے آقا کا لشکر نکل رہا تھا، وہ اپنے اونٹ کو غلہ کھلا رہے تھے، اپنے اونٹ کو چارہ کھلا رہے تھے، اور نیت یہ تھی کہ چند ایک دن میں اونٹ فربا ہو جائے گا، موٹا تازہ ہو جائے گا، چلنے کے قابل ہو جائے گا، تو جلدی جلدی اس پر پیارے آقا کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن جب دیکھا کہ بہت دیر ہو رہی ہے اور اونٹ ابھی تک درست نہیں ہو رہا، تو پیدل چلتے ہوئے اپنا سامان اپنے کندھے پر رکھ کر پیارے آقا کے پیچھے چل پڑے۔ پیارے آقا کا لشکر جا رہا تھا اور پیدل جاتے ہوئے زمین پر گھسٹتے ہوئے لشکر کے ساتھ جا کر ملے۔ پیارے آقا نے دیکھا، دل سے دعا نکلی، محبت سے فرمایا لوگوں دیکھو اس ابو ذر کو، یہ اکیلا چلتا ہوا آ رہا ہے،
یہ اللہ کے ہاں اکیلا ہی جائے گا، اس کا جنازہ بھی تنہائیوں میں اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ یہ زہد اور تقوی والا ہے، یہ درویش ہے، یہ تنہائیوں کو پسند کرتا ہے، اس کا جنازہ بھی تنہائیوں سے اٹھے گا۔ اور وہی کچھ ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو وہ کہیں بیابانوں میں اکیلے تھے، ان کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک وہاں سے گزرے تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز اور تکفین فرمائی۔ تو اس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیچھے رہ گئے تھے وہ پیارے آقا کے ساتھ جا کر اس طرح ملے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پیچھے رہ گئے، لیکن ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں چھاؤں کا ماحول تھا، چھپر ڈلا ہوا تھا، گرمی کی شدت تھی، دھوپ نکلی ہوئی تھی، گھر میں موجود بیویوں نے پانی کا چھڑکاؤ لگایا، زمین کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی ٹھنڈی کھجوریں سامنے لا کر رکھی۔ حضرت ابو خیثمہ کے سامنے جب کھجوریں اور پانی لایا گیا اور چھپر کا سایہ تھا اور چھڑکاؤ کی ٹھنڈک تھی، دل میں خیال آیا کہ پیارے آقا تو گرمی کی شدت میں ہوں گے، پیارے آقا کو تو لو لگ رہی ہوگی، پیارے آقا کو تو گرم ہواؤں کے تھپیڑے تنگ کر رہے ہوں گے، اور ابو خیثمہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا ٹھنڈا پانی پیے، تو یہاں بیٹھ کر ٹھنڈی کھجوریں کھائے۔ دل نے یہ گوارا نہیں کیا، روتے ہوئے اٹھے، سایہ چھوڑ دیا، بیویاں چھوڑ دی، چند ایک کھجور کے دانے اٹھائے، اونٹ پر سوار ہو کر دوڑ پڑے، پیارے آقا کی طرف دوڑ پڑے، دھول اڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ پیارے آقا کے لشکر میں پیارے آقا کو دور سے دھول نظر آئی، فرمایا دیکھو پیاروں کو میرا ابو خیثمہ آ گیا، دھول اڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ پیارے آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور اسی موقع پر 3 اور صحابہ کرام تھے، مخلصین تھے، جن کے نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابی تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر نہیں فرمایا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ چند ایک دنوں کے بعد چلے جائیں گے، لیکن پھر نہ جا سکے، اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے پوچھنا شروع کیا، جو منافق تھے انہوں نے بہانے بنانا شروع کیے۔ کسی نے کہا ماں بیمار تھی، کسی نے کہا بچے بیمار تھے، کسی نے کہا ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے پڑے ہوئے تھے، کسی نے کہا کھیتیاں پکی ہوئی تھی، کسی نے کہا گھر میں حفاظت نہیں تھی، کسی نے کہا بیماری تھی، کسی نے کوئی بہانہ کیا۔ پیارے آقا نے سب کو معاف فرما دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے پیارے آقا نے بلایا، میں ان کے پاس گیا، میں نے پیارے آقا کو سلام کیا، پیارے آقا نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں نے پیارے آقا سے فرمایا یا رسول اللہ ہم مجھ سے اعراض کیوں کرتے ہیں؟ پیارے آقا نے مجھے فرمایا کہ بتاؤ تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو کہنے لگے میرے دل میں آیا میں بھی کوئی ایسا بہانہ بناؤں کہ پیارے آقا راضی ہو جائیں، لیکن پھر ایمان نے کہا، دل نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو اگر کوئی بہانہ کر کے راضی کر بھی لیا تو رب ان کو تم سے ناراض کر دے گا، رب ان کے دل میں حق بات اتار دے گا، یہ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دل میں آیا کہ پیارے آقا کو اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی طرف زبانی کے ذریعے سے راضی نہ کروں بلکہ اپنے جرم کا اقرار کر لوں۔ میں نے پیارے آقا سے کہا یا رسول اللہ نہ تو میں کافر ہوا، نہ میں منافق ہوا، نہ مجھے آپ کے نکلنے پر کوئی شک تھا، نہ مجھے جہاد پر کوئی شک تھا، نہ جہاد کی فتوحات پر کوئی شک تھا، نہ جہاد کی فرضیت پر کوئی شک تھا، بس میں اپنی سستی کی وجہ سے اور اپنی کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکا، ارادہ تھا نکلوں گا لیکن نہیں نکل سکا۔ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے جو میں آپ کو پیش کر سکوں، یقیناً یہ میری غلطی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں نکل سکا۔ پیارے آقا نے فرمایا جاؤ تم سے کوئی بات نہیں کرے گا، تمہاری طرف کوئی دیکھے گا نہیں۔ حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ وہ بھی ایمان والے تھے، مخلص تھے، انہوں نے بھی پیارے آقا کے پاس آ کر اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، کوئی بہانہ نہیں کیا، سچائی سے آ کر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ پیارے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا ان تینوں کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دو، ان کے ساتھ کلام کرنا بند کر دو، ان کو ساتھ لین دین بند کر دو، ان کے ساتھ میل جول بند کر دو۔ کہنے لگے اپنے گھروں کے اندر جا کر بیٹھ گئے،
حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے دونوں ساتھی وہ تو بوڑھے تھے، اپنے گھروں میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، رب سے استغفار کیا کرتے تھے، لیکن میں جوان تھا، میں مسجد میں آتا، پیارے آقا کی طرف چہرہ کرتا، پیارے آقا میری طرف سے چہرہ موڑ لیتے، صحابہ کرام مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، میرا دل کرتا تھا، مجھے یقیناً موت بہت اچھی لگتی تھی کہ اللہ میرے لیے موت کا فیصلہ فرما دے، اس لیے کہ میرے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ ہاں ایمان والو دیکھو، آج ساری زندگیاں گزر گئی، جہاد کا نام نہیں لیا، جہاد کو حق نہیں سمجھا، کسی نے ایک لمحے کے لیے جہاد پر نکلنے کی تکلیف نہیں کی، بلکہ مجاہدوں کو دہشت گرد کہا گیا، مجاہدوں کو بنیاد پرست کہا گیا، مجاہدوں کے لیے مخبریاں کی گئی، مجاہدوں کے لیے رپورٹیں لکھی گئی، مجاہدوں پر پابندیاں لگائی گئی، لیکن پیارے آقا کا دربار دیکھو، مخلص صحابہ کرام ہیں، ساری زندگی پیارے آقا کے ساتھ نکل کر جہاد کرنے والے ہیں، ایک غزوہ پر نہیں گئے، پیارے آقا نے قطع تعلق فرما دیا، وہ پیارے آقا جنہوں نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کیا، لیکن ان تین کے لیے فرمایا بند کر دو ان سے بات کرنا، ان کی طرف محبت سے دیکھنا بند کر دو، ان کے ساتھ مسافے کرنا بند کر دو، ان کے ساتھ معانقے کرنا بند کر دو، ان کے ساتھ ترک تعلقات کر دو، سب کچھ ختم کر ڈالو۔ وہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سیرت کا پہلا صفحہ کھولا جائے تو پیارے آقا کی نبوت سے پہلے یہ بات لکھی ہوتی ہے انک لتصل الرحمہ، آپ تو بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، آپ تو بہت زیادہ صلہ رحمی اور قطع تعلقی کو ختم کرنے والے تھے، لیکن جہاد کو چھوڑنا اتنا بڑا جرم کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ ان مخلصوں سے قطع تعلقی کر دو، ان کی طرف مت دیکھو۔ فرماتے ہیں زمین تنگ ہو گئی، روتے تھے، جھاڑتے تھے، فرماتے ہیں مسجد میں آتے پیارے آقا کی طرف دیکھتے رہتے کہ شاید پیارے آقا چہرہ موڑ کر دیکھیں گے، لیکن پیارے آقا تو نظر ہی نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے تھے میں موت مانگتا پھر رہا تھا، زندگی تنگ ہو گئی مجھ پر، میرے بچے مجھ سے بات نہیں کرتے، میری بیوی میری طرف نہیں دیکھتی، زندگی تنگ ہو گئی، رب سے توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، رب سے مانگنے لگے، 50 دن گزر گئے، فرمانے لگے اچانک کہیں سے آواز آئی ابشر یا کعب بن مالک، اور بشارت ہو کعب بن مالک تیری توبہ قبول ہو گئی۔ فرمانے لگے خوش ہو گیا، جلدی سے اپنے گھر کی چھت سے اترا، جس شخص نے آ کر بشارت دی اس کو اپنے کپڑے پہنا دیے خوشی کے اندر کہ آج تو میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ پیارے آقا کی طرف سے توبہ قبول ہونے کا اعلان آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ قبول ہو گئی۔ بھاگتا ہوا مسجد نبوی شریف میں پہنچا، پیارے آقا کے قدموں میں پہنچا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت طلحہ کھڑے ہوئے، جلدی گلے ملے، فرمایا مبارک ہو توبہ قبول ہو گئی۔ پیارے آقا کے پاس آ کر بیٹھا، پیارے آقا کو سلام کیا، پیارے آقا نے سلام کا جواب دیا اور پیارے آقا نے فرمایا مبارک ہو کعب بن مالک، آج تمہارے لیے اتنا بڑا خوشی کا مقام ہے کہ جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے کوئی دن ایسا خوشی کا تم پر نہیں آیا جیسا دن آج رب نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ فرمانے لگے سچ فرمایا پیارے آقا نے کہ میرے لیے اتنا بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا جتنا بڑا دن میرے لیے آج تھا۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ قرآن کہتا ہے اور وہ تین مخلص خلفوا جو پیچھے رہ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اور ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اپنی کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم، ان پر تو اپنی زندگی تنگ ہو گئی، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ رب کے سوا کہیں پر کوئی پناہ ملنے والی نہیں ہے، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، کہنے لگے یقین ہو گیا کہ رب کے سوا کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے، رب سے موت مانگنے لگے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، رب نے کہا معاف کر دیا تمہیں، معاف کر دیا۔ پیارے آقا نے بلا کر فرمایا معافی ہو گئی، کہنے لگے اتنا خوش ہو گیا، پیارے آقا سے کہنے لگا یا رسول اللہ
اس خوشی کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان والوں کی خوشی کا شکر تو دیکھو، آج رب اولاد دے تو ڈھول پیٹو، شادی ہو تو ڈھول پیٹو، رب جو خوشی دے تو مجرے کراؤ، رب کی نافرمانیاں کرو۔ لیکن رب ایمان والوں کو جب خوشی دیتا ہے تو ان کا خوشی منانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمانے لگے پیارے آقا آج دل یہ کر رہا ہے کہ اپنا سارا کا سارا مال رب کے راستے میں صدقہ کر دوں، لٹا دوں رب کے راستے میں سارا مال۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں، کچھ تھوڑا بہت رکھ لو، کام آئے گا۔ فرمانے لگے خیبر میں جو غنیمت ملی تھی اس غنیمت کو رکھ لیا، باقی سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اس خوشی کہ رب نے توبہ قبول فرما لی۔ تو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے تشریف لائے۔ پیارے آقا نے مسجد نبوی شریف میں آ کر شکرانے کے نوافل ادا فرمائے، صحابہ کرام سے ملاقاتیں فرمائی، اپنے گھر میں جا کر آرام فرمایا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ اس کے بعد ساری دنیا صحابہ کرام اور پیارے آقا کے قدموں میں سمٹتی چلی گئی۔ دنیا سے بہت دور دور سے وفود آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم ہوئے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غزوات تھے، ان غزوات کے ساتھ پیارے آقا کے سرایا تھے۔ ان غزوات کو سن کر ایمان والوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ جہاد تھا۔ پیارے آقا بہت بہترین قسم کے کمانڈر تھے، پیارے آقا سخت قسم کے جنگجو تھے، پیارے آقا بہت خوبصورت انداز میں گھوڑا بھگانے والے تھے، پیارے آقا بہت نرالے انداز میں تلوار چلانے والے تھے، پیارے آقا بہت پیارے انداز میں جنگی تدبیریں کرنے والے تھے۔ میدانوں میں آپ نے پیارے آقا کے نقوش دیکھے، کہیں پر پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ان کافروں کی گردنیں اڑائی، کہیں پر ان کی لاشوں کو بھر بھر کر کنووں میں دفن کیا، کہیں پر پیارے آقا نے ان پر گھوڑے دوڑائے، کہیں پر پیارے آقا نے ان کو گرفتار کیا، کہیں پر پیارے آقا نے ان سے جزیے لیے، کہیں پر پیارے آقا نے ان کے قتل کا اعلان فرمایا کہ یہ غلاف کعبہ سے بھی سمٹ جائیں، ان کو جا کر قتل کر دو۔ کہیں پر پیارے آقا نے کفر کے اماموں کو قتل کروایا، کہیں پر پیارے آقا نے ان کو غلام بنایا، کہیں پر پیارے آقا نے ان کو باندھ باندھ کر گھسیٹ گھسیٹ کر گھوڑوں کے قدموں کے نیچے رونڈ ڈالا۔ یہ پیارے آقا کی سیرت تھی۔ پیارے آقا کہیں پر فتح مکہ کے موقع پر معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، کہیں پر بنو قریظہ والوں کو قتل فرما رہے ہیں، کہیں پر پیارے آقا احد میں زخمی ہیں، کہیں پر پیارے آقا تنہا گھوڑے پر سوار ہیں۔ حنین کے موقع پر پیارے آقا اکیلے ہو کر میدانوں میں نعرے لگا رہے تھے، کہیں پر پیارے آقا غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ یہ پیارے آقا کی سیرت کے وہ داستانیں ہیں، یہ پیارے آقا کی سیرت کا وہ باب ہے جس کو آج مسلمان تسلیم نہیں کرتا، لیکن تاریخ لکھنے والے مورخ کو، تاریخ کے لیے قدم اٹھانے والے اور قلم اٹھانے والے ہر انسان کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ روئے زمین پر نہ پیارے آقا جیسا بہادر کوئی تھا، نہ پیارے آقا جیسا جنگجو کوئی تھا، نہ پیارے آقا جیسا غیرت مند کوئی تھا، نہ پیارے آقا جیسا کوئی مجاہد تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔